الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او كما قال علیہ السلام۔ انتہائی قابل قدر معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ابھی آپ حضرات کے سامنے معصوم بچے اپنی زبان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلقہ دعائیں، آیات، اللہ کے نام پڑھ کر سنا رہے تھے۔ اگر اصل میں پوچھا جائے تو علم تصوف کیا ہے، تو آپ یقین مانیں نہ مانیں، یہ ابھی جو بچوں نے دعائیں سنائی ہیں یہی پورے علم تصوف کا لب لباب ہے۔ جب تک ہم اس کو دعا بطور دعا سمجھیں گے، بھئی حضور پڑھے، اپن بھی پڑھ رہے ہیں، یہ کانسیپٹ بھی اچھا ہے لیکن معرفت کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ کی پہچان کے لیے کافی نہیں ہے۔ باریک باریک دعائیں ہیں اور اس کے اندر ایسا موضوع، ایسا بہترین علم تصوف کے اسباق، ایسے بہترین چیزیں ہیں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ علم تصوف نام ہے باطن کو درست کرنے کا۔ حضرت شیخ العرب والعجم ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے آپ بیتی میں، کہ علم تصوف جو ہے وہ تبدیلی دانش کا نام ہے۔ علم تصوف بولے تو سنگا نہیں آ جاتے۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں مسنون دعائیں، نمازیں، سنتیں، اس کے استحضار باطن کو، اس کے امپیکٹ کو اپنی روح کے اوپر جو پڑھ رہا ہے، اس کی پہچان کا نام علم تصوف ہے۔ مثال کے طور پہ ہم لوگوں نے بہت زندگی میں اپنے دعا پڑھی ہوگی، 20 مرتبہ ہم نے دعا پڑھی ہوگی۔ کیا دعا ہے؟ وہ دعا ہے سونے کی، وہ دعا ہے جاگنے کی، وہ دعا ہے کھانے کی، وہ دعا ہے پینے کی، وہ دعا ہے بازار جانے کی، بازار سے آنے کی، وہ دعا ہے آئینہ دیکھنے کی، وہ دعا ہے کپڑے بدلنے کی، وہ دعا ہے دودھ پینے کی، وہ دعا ہے وضو کرنے کی۔ آپ ایک ایک دعا کو اٹھا لیں، مستقل علم تصوف کا موضوع اس میں چھپا ہوا ہے۔ ابھی بچے نے دعا پڑھی، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کے نام پر جیتا ہوں، آپ کے نام پر مرتا ہوں۔ 20 مرتبہ ہم نے دعا پڑھی ہوگی، لیکن اس کا ترجمہ سنو تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ اگر ترجمے پہ غور کرنا شروع کر دیے تو بعض ڈربک لوگ جو ہے نا دعا پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ارے بھائی سوتے وقت مرنے کے باتاں کریں۔ دیکھا گیا محفلوں میں، کئی محفلوں میں دیکھا گیا کہ موت کی بات کرے تو خوف شروع ہو جاتا۔ کہیں شادی کے موقع پر، کہیں بارات کے موقع پر، یا کوئی خوشی کے موقع پر اچانک موت کا ذکر نکل گیا تو پورے لوگ اس کو دیکھتے جس کی زبان سے نکلا، کیا ہوا رے بھائی، موت بول رہا، کیا تو بھی قصہ ہے وہ۔
حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق روزانہ سوتے وقت میں موت کو اور زندگی کو سامنے رکھ کے سونے کا حکم ہے۔ یہ مطلب ہی ہے اس کا، اے اللہ میں آپ کے نام پر جیتا ہوں، آپ کے نام پر مرتا ہوں، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ ارے صاحب سو رہا ہوں نہ بولے تو سونا موت کی شکل ہے اور بیدار ہونا زندگی کی شکل ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ جب سو جاتا ہے آدمی تو جیسے موت میں اعضاء و جوارح عمومی طور پر اختیار کے ساتھ کام کرنا بند کر دیتے ہیں، ایسے ہی نیند میں تقریباً آدمی کا حال قریب قریب ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی ارادتاً انہیں اپنے ہاتھوں نہیں ہلاتا، بے ارادے میں ہل گیا وہ الگ بات ہے۔ موت میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن موت کی مثال ہے وہ۔ اور زندگی میں چونکہ ہاتھ پاؤں کی حرکت، اٹھنا چلنا پھرنا ہوتا ہے، اس لیے اٹھنے کو اور بیدار ہونے کو زندگی سے تعبیر کیا گیا، حیات سے تعبیر کیا گیا۔ تو آپ جو سو رہے ہیں، سوتے وقت میں تصور ہونا چاہیے موت کا۔ اب یہ خود ایک مراقبہ ہے، اگر اہل علم و فن بیٹھے ہیں تو وہ لوگ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ تصور کا معنی ہے مراقبہ۔ تصور کا معنی بزرگان دین کے پاس، اہل اللہ کے پاس، مشائخین کے پاس جو ہے وہ سوچ بچار کرنا، یہ مراقبہ ہے۔ قرآن مجید اس کے بارے میں کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں آسمان اور زمین کی بناوٹ میں کہ اللہ نے اس کو یوں ہی اور باطل نہیں پیدا فرمایا، تو عزیز دوستو یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو یتفکرون فی خلق السماوات والارض ہے، فکر کرنا، سوچنا، بچار کرنا، غور و خوض کرنا، یہ مراقبہ ہے آفاقی۔ اس کو مراقبہ آفاقی کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم میں علمی مراقبے کی دو قسمیں تھیں۔ ایک قسم حضرت بتاتے انفسی مراقبہ، جس کو قرآن کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، اور ایک آفاقی مراقبہ جس کو انظروا الی آثار رحمت اللہ اور ویتفکرون فی خلق السماوات والارض سے تعبیر کیا گیا۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ علماء مشائخین کے نزدیک، متصوفین کے نزدیک تصور مراقبے کا ہم معنی ہے۔ تصور جو ہے مراقبے کا ہم معنی ہے، لیکن تصور یاد الہی کے لیے ہو، تصور اللہ کی یاد کے لیے ہو تو پھر وہ تصور مراقبہ بن جاتا ہے۔ ایک تصور دنیا ہے، یعنی مال کا تصور کر رہا، جائیداد کا تصور کر رہا، میراث کا تصور کر رہا، زراعت کا، کھیتی باڑی کا تصور کر رہا، یہ جو تصور ہے اس تصور کو تصور دنیا کہتے ہیں۔ لیکن وہی تصور جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ارے بولو نا، مراقبہ کہا جاتا ہے۔ مراقبہ ہمارے مشائخین کے پاس بڑا آسان ہے۔ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے باہر غور و فکر کرو تو آفاقی مراقبہ، اور اپنے اندرون میں غور و فکر کرو تو انفسی مراقبہ۔ اتنی آسان سی بات ہے۔ اب یہاں سوچیں ذرا، اللہم بسمک اموت و احیا کے اندر میں اپنی ذات میں مراقبہ کر رہا ہوں۔ کیا بات کا مراقبہ کر رہا ہوں؟ اپنے جینے اور مرنے کو اپنے مولا سے جوڑ رہا ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نمازیں، میری عبادتیں، میری جانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یہ محیای اور ممات جو ہے یہی اللہم بسمک اموت و احیا کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا ہزاروں مرتبہ ہم نے پڑھا ہوگا، لیکن کبھی ہم نے اس کو مراقبہ نہیں سمجھا۔ یہ مراقبہ ہے، مراقبۃ الموت اور مراقبۃ الحیات کہتے ہیں اس کو۔ بزرگان دین کے پاس مراقبہ موت ہوتا تھا۔ اب لوگاں کمزور ہو کے بول کے ہم لوگ کرا رہے نہیں، لیکن کوئی جاندار آدمی ہے تو آؤ، اس کو بھی ہم ابھی بھی کرانے تیار ہیں، کرائیں گے بھی، خود کریں گے بھی اس کے ساتھ۔ ہاں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم مفقود ہو گیا ہے۔ علم مفقود نہیں ہوا، لوگاں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیے ہیں۔ اسی لیے ہمارے حضرت نے آسانی فرما دی تاکہ لوگوں کو چلتے پھرتے اللہ مل جائے۔